بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جاری ہے اور میرا خیال میں شاید رات گئے جاری رہے گا، جس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں اس وقت تقریباً 6 بجے شام کے، تو کافی دیر تک ہے جاری رہنے اور شاید 9-10 بجے جا کے کہیں پہ وہ اختتام پہ پذیر ہو اور پھر اس کے بعد ان کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ جاری ہو یا پریس کانفرنس ہو۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی اس میں ظاہر شریک بھی نہیں ہے، اور میرا خیال میں ان کے بارے میں آج حتمی فیصلہ یہی جو پہلے سے تھا کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ پی ڈی ایم جو ہے ان 2 جماعتوں کے بغیر اپنا آئندہ کا لاعمل ترتیب دے گی۔ اس میں نواز شریف صاحب بھی شریک ہیں، ویڈیو لنک پہ اختر مینگل صاحب بھی شریک ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب، خاقان عباسی صاحب، یہ سارے بڑے بڑے لوگ جتنے نورانی صاحب، فضل الرحمان صاحب، یہ سارے شریک ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک فریق اور بھی ہے، اور وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی تقریباً آپ ہر جو بھی سیاسی پلیسمنٹ ہو رہی ہے، تحریک انصاف کی حکومت نے رہنا ہے نہیں رہنا، پی ڈی ایم نے چلنا ہے نہیں چلنا، تو جہاں ان کو اس سیاسی تنازع میں دیکھا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی بیچ موجود ہے، کیونکہ ان پارٹیز پہ جہاں وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے اور کر رہی ہے، وہاں اس کا اپنا ایک سیاسی ایجنڈا بھی ہے جو وہ اب تو بہت کھلا راز ہے۔ اب کوئی شرم بھی نہیں ہے، اب کھل کے باتیں ہوتی ہیں اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے اور اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اپنے طور پہ اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں، کچھ شوق ہیں، اور آپ کو پتہ ہے شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے پی ڈی ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا این پی ہو، ان کا ٹارگٹ تحریک انصاف ہونی چاہیے اور ہمارے سے صرف نظر کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے نیواں ہو کے ہمیں چھوڑ دیا جائے، اور یوں لگے کہ ملک میں اصل جھگڑا جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اور پی ڈی ایم کا ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر چونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی بریلینٹ ہیں، ذہنی استعداد ان کی بہت زیادہ ہے، خصوصاً فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب، بلکہ کل تک تبصرہ میں تو یہی کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دونوں جو بھی بیانیہ چلا رہے ہیں ان کو نواز شریف صاحب کی اپروول ہے، بلیسنگ ہے، تو وہ ان کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ اب جب کہ میٹنگ جو ہے بالکل شروع ہوئی، اور کل سے جو میٹنگ سے پہلے جو صورتحال سامنے آئی 2-3 دن سے، مریم نواز صاحبہ کے وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں لے کے چل رہے تھے، ان کے اندر پچھلے 3-4 دن سے جو تناؤ آیا، اور پھر کل شام تک اور جو آج پی ڈی ایم کے اجلاس ہونے تک جس طریقے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئے ہیں اور اپنا جو بیانیہ جو بڑی تندہی سے اور بڑی جوش و خروش سے وہ عام کر رہے تھے، فار دا ٹائم بینگ پی ڈی ایم کے اجلاس تک یا پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹی تک وہ بیک بھرنے پہ چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے اس بیانیے پہ نہ صرف ڈٹے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے اکتوبر میں پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں اور بعد میں گجرانوالہ کے جلسے میں اعلان کیا تھا، اور ان کا ٹارگیٹ یا ان کا ہدف اب بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس کو بعد میں اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ جا کے پی ڈی ایم میں بیٹھتا ہے، یا آج کے اجلاس کے بعد کیا نکلتا ہے اور کیا صورتحال ہے، اسے پاکستان کے مستقبل پہ کس طرح اثر انداز ہونا ہے۔ حامد میر صاحب کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی ہے جو پورے میڈیا پہ انلیش کر دیا گیا ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں، نہ کوئی اہم بات ہے۔ اسد طور صاحب کو مارا گیا، وہ 25, 26, 27 سال کا نوجوان جو بھی اپنی کیریئر کے اوائل میں تھا اور اپنا ایک ویلاگ پروگرام بڑے ذوق شوق سے شروع کیا تھا، کل بھی میں نے ذکر کیا ہے اور پچھلے 3-4 دن سے کر رہا ہوں، شاید وہ جس مقام پہ اس کو پہنچا دیا گیا ہے، جو عزت احترام جو رفعتیں اس کو آج ملی ہیں یا مل چکی ہیں، یہ میڈیا میں بڑی محنت شاخہ کے بعد ملتی ہے۔ یہ لوگوں کو 2 دہائیوں میں 3 دہائیوں میں آخریزی کرنی پڑتی ہے۔ بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یکدم آئے اور یکدم میڈیا میں سامنے آ جائے اور چھا جائے، یا میڈیا کی جس کو کہنا چاہیے کوئی بندہ ایسا ہے کہ یکدم میڈیا میں آئے اور پھر نہ صرف کہ ٹاک آف دا میڈیم ہو، ٹاک آف دا ٹاؤن ہو، ٹاک آف دا ورلڈ ہو، کیونکہ ہر طرف سے اس کے حق میں آوازیں آ رہی ہیں اور ہر طریقے سے اس کو کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو اس میں حامد میر صاحب نے ایک بندے کو جب 7-8 گولی لگی ہوئی ہیں
تو اس کی تو ذہنی کیفیت کو پڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، لیکن اس کے منہ سے اگر فرسٹریشن میں کوئی چیز باہر آتی ہے تو وہ آپ کو بری لگتی ہے۔ تو ٹاپ ٹرینڈ حامد میر صاحب کو گالیوں کا ہے اور ان سب کو برا بھلا کہنے کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے، جو لوگ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، جنہوں نے صابر شاکر جیسے عالم فاضل صحافی کو 1 ملین سے زیادہ جو ہے سبسکرائبر دیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس 1 ملین کے قریب تو اکاؤنٹس ہوں گے جو انہیں صابر شاکر صاحب کو دے دیے ہیں، مگر قابلیت پہ وہ نجم سیٹھی صاحب کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا کہ ان کو نجم سیٹھی صاحب کے سبسکرائبر ہیں وہ 3-4 سال میں 2 لاکھ تک پہنچے، 2.5 لاکھ تک پہنچے، اور یہ صابر شاکر صاحب یا اس طرح کی اور کئی ایک مثالیں کوٹ کی جاتی ہیں۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن میں نے ایک مثال کے لیے دی ہے، کیونکہ جن کی پروموشن سیل جو ہے وہ یہ بڑے ذوق شوق سے انہی اکاؤنٹ سے کی جاتی ہے جن اکاؤنٹ سے ٹاپ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے حامد میر صاحب کے خلاف۔ مجھے کہنے سے یہ ہے کہ یہ جو کیس ان پوائنٹ ہے جو میں نے مینشن کیا ہے، اس سے آپ نے کتنی آسودگی حاصل کر لی ہے۔ اگر آسودگی ہوتی تو آپ اسد طور کو نہ مارتے، آپ نے اسد طور کو مارا، آپ نے کیا کیا نہیں کیا۔ امن نورانی کے اوپر الزامات لگائے، جاوید ہاشمی جب 2014 میں الیکشن کے لیے بائی الیکشن میں گیا تو آپ مبشر لقمان صاحب نے ان کے خلاف ایک پروگرام کیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس درجے تک جانا جو ہے کسی طریقے سے مبشر لقمان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ چلو ان کے اپنا ایک سٹائل ہے اور وہ اس تک چلے گئے۔ کیا جاوید ہاشمی کا کیا بگاڑ لیا؟ اس کی جواب بندی ہو گئی۔ آج کل مجھے پتا ہے کہ آج کل بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے مختلف طریقے سے بے شمار کریکٹرز ہیں، جو ایکٹیوز ہیں ان کا بھی مجھے پتا ہے کہ جو ایکٹیو ہیں اور مختلف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، پھلسایا جا رہا ہے، ان کی زبردستی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ جاوید ہاشمی کو بلیک میل کیا جا سکے۔ تو یہ تو خیر جب یہ آگے چلے گا، چند دنوں میں یہ معاملات سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ اسد طور پہ تو آپ کو اتنا نہیں خوار ہونا پڑا یا ذلیل ہونا پڑا جتنا جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر یا اس طرح کے معاملات میں آپ کو ہونا پڑے گا۔ ایک قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تجسسوا۔ اللہ نے کیٹیگری کہا ہے کہ کسی کی ذاتی معاملات کے پیچھے تجسس نہ کریں، لیکن چونکہ یہ ریاست مدینہ ہے تو اس میں وہ ساری وہ چیزیں جس کے بارے میں قرآنی احکامات ہیں اور اس کی دھجی اڑائی جانی ہے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی حامد میر کا یا طلعت حسین کا یا کسی کا یہ بال بیکار کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے مقبول، اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ حامد میر کو جب گولیاں لگی تو میرے خیال ایک فرسٹریشن تھی، جس کی وجہ سے حامد میر صاحب کو ان کو اس طریقے سے دن دہاڑے گولی مار کے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ان کی کار میں بام رکھا گیا تاکہ کسی طریقے سے ان کو اڑایا جا سکے اور اس سے وہ ڈر بھی جائیں اور دہل بھی جائیں۔ آج تک اگر وہ ریکور کر چکے ہیں تو ایک بڑی ہمت والی بات ہے۔ تو یہ اب ایک وائرل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب اس کو حامد میر صاحب کے خلاف اور ان کے اور بھی جن لوگوں نے اسد طور صاحب کے معاملے میں کچھ زیادہ بڑھ چڑھ کے بولے ہیں، ان کے ٹاپ ٹرینڈ کر کے وائرل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بات میری لکھ لیں کہ آج حامد میر جو کچھ ہے کل اس سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ چیز تجویز کی ہے تاکہ کہیں سے کسی موقع پہ یہ دماغ مل بیٹھیں اور سوچیں کہ جس راستے پہ ہم چل نکلے ہیں اور جس ڈگر پہ ہم پورے ملک کو ڈالنا چاہتے ہیں، آیا ہم ملک کے خیر خواہ ہیں اور آیا اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کے گھروں کے گند جو ہیں وہ بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں جو آپ کے بارے میں باتیں جو ہے عام کرتے ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 10 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے، 20 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے اوپر اسی طریقے سے آئے گا جس طریقے سے آپ اس وقت حامد میر کے اوپر یا باقی لوگوں اوپر یا جاوید ہاشمی کے اوپر جو ہے آپ چلانے کی کوشش کریں گے، آپ اسی طریقے سے بوم رینک بن کے آئے گا۔ یہ آپ میں اس میں فکر نہ کریں کہ اس میں کوئی اب ایسی چیز نہیں کہ آپ کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اچھا ہوتا، کیونکہ اگر اس طرح کا ٹرینڈ نہ چلتا اور اس طرح کی لڑائی نہ ہوتی تو پاکستان کے عوام جو ہیں آپ کے اوپر جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ نہ ہوتے اور یکسوئی ہوتی، اور آپ سیاست میں نہ ہوتے۔ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں جو زبردستی گھس بیٹھی ہیں، جن کو کسی کام کے لیے لگایا جاتا ہے، وہ پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں۔ عمران خان کو میں ہمیشہ بیچارہ سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے آپ جو سیاست کے اندر خوار ہو رہے ہیں، اس لیے عمران خان سیاست میں خوار ہو رہے ہیں
کہ آپ لوگوں نے ان کو لانے کے بعد یہ سمجھا کہ اب یہ تو جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے. چنانچہ اب جس ملک میں جاتے ہیں اس ملک کا سربراہ آمنے سامنے بٹھا کے کہتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کھٹ پتلی ہیں، اصل میں آپ ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو آپ کو سننے میں ملتی ہیں. امریکہ میں گئے تو وہاں بھی یہی تاثر تھا کہ اصل میں جنرل باجوہ صاحب ہیں، عمران خان صاحب تو بس. باقی آپ کہیں چلے جائیں، چین چلے جائیں، سعودی عربیہ چلے جائیں، آپ کو یہی لفظ ہمیشہ ہر جگہ سے ملیں گے یا تاثر ملے گا، اور بات باجوہ صاحب کے ساتھ ہوگی، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس ملک کے جو ڈیفیکٹو ہیڈ ہیں وہ ہمارے ہمیشہ آرمی چیف ہوا کرتے ہیں. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور اس میں میرا نہیں خیر مائنڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی خواہش ان کے اندر درجات میں پائی جاتی ہے. اسی خواہش کے تحت ہی معاشرہ لگائے گئے ہیں کہ جو تھوڑی کسر رہتی ہے پھر معاشرہ لگا لیتے ہیں. قبرستان تو بھرا پڑا ہے ان لوگوں کا جو ناقابل تسخیر تھے اور آج نیچے منو میٹے تلے پڑے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم جو ہے نہ رہے تو پھر پاکستان کیا بنے گا. چنانچہ پھر ایک ایکسٹینشن، دوسری ایکسٹینشن، پھر تیسری کے لیے بھی دل کرتا ہے. ایوب خان کا بھی یہی معاملہ تھا، جنرل ضیاء الحق صاحب کا یہی معاملہ تھا، مشرف صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا. ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اس پیرائے میں آخری بات صرف اتنی کہ آپ کی جو یہ کیمپین ہے یہ سوائے بدمزی کے، سوائے آپ لوگوں کی مزید سکی کے، سوائے لوگوں کو جو کہ لوگ آپ لوگوں کے بارے میں ایک ذہنی طور پہ تحفظات رکھتے ہیں ان کو مزید جو ہے زد ہوں گے اور مزید وہ اداروں کے خلاف ہو جائیں گے. اور یہ اچھا شگون نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اداروں کے اوپر قوموں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. شاید آپ لوگوں کو یہ بات وارہ نہیں کھاتی، آپ کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ اداروں پہ تقسیم ہو. چنانچہ چاہتے ہیں جی کہ جب سیاسی پارٹی آپس میں پھر لڑیں تو ہماری تو توجہ ہٹ جائے. یہ ہوتی نہیں ہے. پھر بڑی وارداتیں جتنی بھی ہونی ہیں، اگر اسرائیل کو ہم نے تسلیم کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، یا کرنا ہے یا نہیں کرنا، کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے یا کشمیر کو فارغ کرنا ہے، یا انڈیا کے ایجنڈے کے مطابق کوئی چیز ترتیب پانی ہے، تو یہ اسی جگہ سے ہو گئی. نہ عمران خان، نہ نواز شریف، نہ کوئی زرداری، کسی کے اندر نہ ہمت ہے، نہ جرأت ہے، نہ سکت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. رہی بات پی ڈی ایم کی جس سے ہم نے اپنا موضوع کا آغاز کیا ہے، تو پی ڈی ایم نے آج انشاءاللہ ایک بہت ہی جامع قسم کی پالیسی ترتیب دینی ہے، جو کہ بجٹ کے بعد خصوصاً جولائی کے اینڈ میں یا اگست کے شروع سے شروع کریں گے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگست، سپٹمبر، اکتوبر جو ہنگامہ خیز ہوگا وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طریقے سے خونی ہنگامہ یا سیاسی افراتفری نہیں ہوگی. ایک دفعہ پی ڈی ایم جو ہے جس میں پیپلز پارٹی نکل جائے گی، جبکہ پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جو کسی نہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کو اس طرح کے احتجاج سے دور رکھ کے بیٹھی تھی کہ جب اب پی ڈی ایم نے اگر طے کیا کہ ہم نے راولپنڈی جانا ہے تو پی ڈی ایم راولپنڈی جائے گی. جو پی ڈی ایم نے طے کیا کہ ہم نے اسلام آباد کے اندر دھرنا دینا ہے تو دھرنا دیں گے، استعفے دیں گے تو استعفے دیں گے. اب ساری آپشن ان کی بالکل کھلی ہے، اس کے اندر کوئی ریکارڈ، کوئی بات نہیں ہے. اس صورتحال کے بعد کیا بننے والا ہے، کیا بننے کو ہے؟ آیا اس سیاسی انتشار کا پاکستان اس وقت متحمل ہو پائے گا؟ اور پھر جہاں پہ آپ نے امریکی اڈے دینے ہیں اور پی ڈی ایم کو بنا بنایا ایک جس کو کہنا چاہیے ایشو مل گیا ہے، تو آپ کو جائے امان کہاں ملے گی؟ امریکی ڈالروں کی بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی، کل سے آنا شروع ہو گئے ہیں. کل اعلان ہوا ہے امریکہ نے تقریباً $500 بلین کے تو پروجیکٹس اور سپورٹس اور چیزیں آفر کر دی ہیں. اب مزید آئیں گے. اب ظاہر ہے کہ ڈالرز بھی ہیں اور ادھر پھر اڈے بھی ہیں اور پھر پاکستان کے 22 کروڑ لوگ بھی ہیں. حالانکہ فواد چودھری نے بی بی سی کے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کو 2018 میں 20 کروڑ ووٹس ملے ہیں. یہ ہمارے وزیر اطلاعات ہیں جو کہ بی بی سی کے پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو 2018 میں 20 کروڑ ووٹس ملے ہیں. میرے خیال ہے ہمارے رجسٹرڈ ووٹرز جو ٹوٹل ہیں وہ 11 کروڑ ہیں. تو یہ ایک مزاحیہ پروگرام خیر ہے، اس کو علیحدہ رکھیں، لیکن اتنے ہی کھاتے جمع رکھیں کہ عمران خان صاحب کے پاس چونکہ امریکی اڈوں کے اوپر ان کے اندر بھی ایک سرسراہٹ ہے، میں کسی طریقے سے حکومت سے نکلوں اور اسی امریکی اڈوں کے اوپر نکلوں، تو وہ چوائس جو ہے نواز شریف نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور صاف ظاہر ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو بھی نیچرلی اتنا ہی وہ انکارپوریٹ کرنا پڑے گا، انہوں نے ان کے منہ سے چھین لی ہے. اور اب عمران خان صاحب کے پاس شاید سیاسی شہید ہونے کا یا اڈوں کے اوپر کسی قسم کا سٹینڈ لینے کا کوئی گنجائش نہیں رہی. اب جو سیاست ہے وہ پی ڈی ایم کی جولائی کے اینڈ میں، اگست کے شروع میں
ابھی آ جائے گا، مجھے نہیں پتہ کیا سسٹم ہوتا ہے، لیکن پورے ملک کی سیاست بجٹ کے بعد پی ڈی ایم ہی کنٹرول کرے گی، اور پی ڈی ایم کو سے ہی آپ کو نبرد آزماؤ ہونا ہوگا اور بھگتنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔